خطبہ نمبر 2۔ صفین سے واپسی پر آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت لوگوں کے حالات، آل رسول علیہ السلام کے اوصاف اور دوسرے افراد کی کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه۔ میں پروردگار کی حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے اور اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں اس کی نافرمانی سے تحفظ چاہتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں کہ میں اسی کی کفایت و کفالت کا محتاج ہوں۔ وہ جسے ہدایت دے دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اور جس کا وہ دشمن ہو جائے اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ جس کے لیے وہ کافی ہو جائے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فإنه أرجح ما وزن وأفضل ما خزن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتحنا إخلاصها معتقدا مصاصها نتمسك بها أبدا ما أبقانا۔ اس حمد کا پلہ ہر باوزن شے سے گہرا تر ہے، اور یہ سرمایہ ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ وہ گواہی ہے جس کے اخلاص کا امتحان ہو چکا ہے اور جس کا نچوڑ عقیدے کا جز بن چکا ہے۔ میں اس گواہی سے تا حیات وابستہ رہوں گا۔ وندخرها لأهاويل ما يلقانا فإنها عزيمة الإيمان وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن ومبحرة الشيطان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اور اسی کو روز قیامت کے ہولناک مراحل کے لیے ذخیرہ بناؤں گا۔ یہی ایمان کی مستحکم بنیاد ہے، اور یہی نیکیوں کا آغاز ہے، اور اسی میں رحمان کی مرضی اور شیطان کی تباہی کا راز مضمر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادع إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات۔ انہیں پروردگار نے مشہور دین، معصور نشانی، روشن کتاب، ضیاء پاش نور، چمکدار روشنی اور واضح امر کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ شبہات زائل ہو جائیں اور دلائل کے ذریعے حجت تمام کی جا سکے، آیات کے ذریعے ہوشیار بنایا جا سکے، وتخويفا بالمثلات والناس في فتن جذم فيها حبل الدين وتزعزعت سوار اليقين واختلف النجر وتشتت الأمر وضاق المخرج وعمي المصدر۔ اور مثالوں کے ذریعے ڈرایا جا سکے۔ یہ بعثت اس وقت ہوئی ہے جب لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جن سے ریسمان دین ٹوٹ چکی تھی، یقین کے ستون ہل گئے تھے، اصول میں شدید اختلاف تھا اور امور میں سخت انتشار، مشکلات سے نکلنے کے راستے تنگ و تاریک ہو گئے تھے۔ فالهدى خامل والعمى شامل عصي الرحمن ونصر الشيطان وخذل الإيمان فانهارت دعائمه
وتنكرت معالمه ودرست سبله. ہدایت گمنام تھی اور گمراہی برسر عام، رحمان کی معصیت ہو رہی تھی اور شیطان کی نصرت، ایمان یکسر نظر انداز ہو گیا تھا، اس کے ستون گر گئے تھے اور آثار ناقابل شناخت ہو گئے تھے، راستے مٹ گئے تھے۔ وعفت شركه، أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه ووردوا مناهله، بهم سارت أعلامه وقام لواؤه، في فتن داستهم بأخفافها ووطئتهم بأضلافها۔ اور شاہراہیں بے نشان ہو گئی تھیں، لوگ شیطان کی اطاعت میں اسی کے راستے پر چل رہے تھے اور اسی کے چشموں پر وارد ہو رہے تھے، انہی کی وجہ سے شیطان کے پرچم لہرا رہے تھے اور اس کے علم سر بلند تھے۔ یہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جنہوں نے انہیں پیروں تلے رون دیا تھا اور سموں سے کچل دیا تھا۔ قامت على سنابكها فهم فيها تائهون حائرون جاهلون مفتونون، في خير دار وشر جيران، نومهم سهود وكهلهم دموع، بأرض عالمها ملجم وجاهلها مكرم۔ اور خود اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے، یہ لوگ فتنوں میں حیران و سرگرداں اور جاہل و فریب خوردہ تھے۔ پروردگار نے انہیں اس گھر یعنی مکے میں بھیجا جو بہترین مکان تھا لیکن بدترین ہمسائے، جن کی نیند بیداری تھی اور جن کا سرما آنسو، وہ سرزمین جہاں عالم کو لگام لگی ہوئی تھی اور جاہل محترم تھا۔ آل رسول اکرم علیہ السلام۔ هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه، بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه۔ یہ لوگ راز الہی کی منزل اور امر دین کا ملجا و ماوا ہیں، یہی علم خدا کے مرکز اور حکم خدا کی پناہ گاہ ہیں، کتابوں نے یہی پناہ لی ہے اور دین کے یہی کوہ گراں ہیں، انہی کے ذریعے پروردگار نے دین کی پشت کی کجی سیدھی کی ہے اور انہی کے ذریعے اس کے جوڑ بند کے راشے کا علاج کیا ہے۔ ایک دوسری قوم زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحسدوا الثبور، لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا۔ ان لوگوں نے فجور کا بیج بویا ہے اور اسے غرور کے پانی سے سینچا ہے اور نتیجے میں ہلاکت کو کاٹا ہے۔ یاد رکھو کہ آل محمد پر اس امت میں کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ان لوگوں کو ان کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے جن پر ہمیشہ ان کی نعمتوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة، الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله۔ آل محمد دین کا ستون ہے، ان سے آگے بڑھ جانے والا پلٹ کر انہی کی طرف آتا ہے اور پیچھے رہ جانے والا بھی انہی سے آ کر ملتا ہے۔ ان کے پاس حق ولایت کی خصوصیات ہیں اور انہی کے درمیان پیغمبر کی وصیت اور ان کی وراثت ہے۔ اب جبکہ حق اپنے اہل کے پاس واپس آ گیا ہے اور اپنی منزل کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔